فتح کے 3 فضیلت ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. 3 فضائل ہیں. حدیبیہ سے واپسی پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں اس سورت کا نزول ہوا. جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم رؤوف رحیم نے فرمایا آج مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، ہر چیز سے زیادہ. سیکنڈ اس کی فضیلت ہے جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے. ماشاءاللہ رمضان مبارک بھی آنے والا ہے، 15-20 دن رہ گیا. ٹھیک ہے، تو سورہ فتح کو 3 بار پڑھنے سے تمام سال کی رزق میں فراخی ہوتی ہے. انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گی ابھی. ٹھیک ہے، مجھے بھی کافی کچھ نالج شیئر ہوتا ہے جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک ریپیٹ کرنے سے. ویسے تو مجھے پتا تھا لیکن انسان ہوں، بھول جاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ لکھا بھی ہوا اپنے پاس ہے، تو ریپیٹ کرنے سے مجھے بھی کافی کچھ ملتا ہے. تو انشاءاللہ میں بھی جوائن اپ کروں گی. تو آپ بھی رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے، آپ نے چاند دیکھتے ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، 3 دفعہ یہ سورہ فتح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، سورہ فتح 3 دفعہ پڑھنی ہے. تو کیا ہوگا، تمام سال کی رزق میں فراخی ہوتی ہے. کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھنے سے غرق ہونے سے معمون رہتا ہے. جدال اور قتال کے وقت لکھ کر پاس رکھنے سے حفاظت ہوتی ہے. تیسرا، دشمنوں پہ فتح پانے کے لیے اس کو 21 مرتبہ پڑھیں. اگر رمضان کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے پڑھا جائے تو انشاءاللہ سال بھر امن رہے گا. تو انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گی، آپ بھی لازمی پڑھیے گا. ٹھیک ہے، سورہ فتح کی جو ہے نا فضیلت جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا اس کے بعد ہے دعا کے 3 حروف کی نسبت سورہ دخان کی 3 فضائل. سورہ دخان، ٹھیک ہے، اس کی فرسٹ کیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا کسی رات میں تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. انشاءاللہ میں بھی پڑھوں گی آج انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو مجھے بھی سے دخان کی جو ہے نا دوسری فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھی، شب جمعہ یعنی کہ جمعے کی رات میں، تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی. تیسری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا رات میں سورہ دخان پڑھے گا اللہ عز و جل جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہ میں نے آپ کے ساتھ سورہ دخان کی جو ہے نا وہ شیئر کیا. ایسی سورہ ملک ہے. سورہ ملک کا تو سب کو ہی پتہ ہوگا، 30ویں پارے کی آیت ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ میں پڑھتی ہوں ڈیلی بیس پہ عشاء کی نماز کے بعد. کبھی کبھی بھول بھی جاتی ہوں، ڈیلی بیس پہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو آج سے آپ بھی انشاءاللہ پڑھیے گا. سورہ ملک قرآن پاک کی 30ویں آیت ہے، 30ویں پارے کی پہلی جو ہے نا سورت ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، کہ بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنی قاری کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی کہ جب آپ قبر میں ہوں گے، جب آپ کو کیڑے کاٹ رہے ہوں گے تو یہ ایک روشنی بن کر آئے گی اور وہ کیڑے دور ہو جائیں گے. اور وہ کہے گی کہ میرا قاری ہے، دنیا میں مجھے رات کے ٹائم جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا یہ سورت پڑھتا تھا، میں تلاوت کرتا تھا. پھر اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنی قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کی جنت میں، یعنی کہ وہ سورت آپ کو جنت میں داخل کر کے جو آنا جائے گی. وہ کیا ہے، سورہ ملک ہے. یہ دوسرا بینیفٹ ہے. اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے قدموں کے کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، قدم کہیں گے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ پھر اس کے بعد سورہ ملک آئے گی. وہ کہے گی کہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا. وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ راز میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. یعنی کہ وہ آگ جو ہے نا پیچھے چلی جائے گی سورہ ملک پڑھنے والے کی، اور وہ کہے گا یہ میرا قاری ہے، پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یہ تیسری اس کی بینیفٹ ہے. چوتھا جو ہے اس کی 5ویں جو ہے نا بینیفٹ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں 3 آیات کی ایک صورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس صورت کی تلاوت کرے گا اس کی 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 30 گناہ معاف ہو جائیں گے، 30 درجات بلند ہوں گے. ٹھیک ہے، اور ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجا جائے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے. کتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں، نہ صرف قبر میں، دنیا میں بھی. جب تک وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ ہر چیز سے اس کی حفاظت کرے گی. ویسے تو آیت الکرسی بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے. اس کے بینیفٹس بھی دیکھیں آپ کتنے زیادہ ہیں. اور جھگڑا بھی کرے گی قبر میں. ٹھیک ہے،
پھر اسی طرح سے جو میں نے آپ کے ساتھ یہ کچھ بینیفٹس جو ہیں نا وہ شیئر کیے ہیں، تو اس لیے سورہ ملک اس کو اپنی لائف میں لازمی لے کے آئیں آپ.